حضرت ابو انیس صوفی محمد برکت علی لدھیانوی، ایک درویش، ایک صوفی، ایک روحانی شخصیت، ایک بہت بڑا نام پاکستان میں، عالم اسلام میں، روحانی حلقوں کے ہاں۔ تعلیمات آپ سب کے سامنے، درویش شفتی سب کے سامنے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ماضی کو مت دیکھ، حال کا استقبال کر۔ اب یہ ان کا جو فرمان ہے یہ اس لیے اہم ہے کہ پاکستان کے توسط سے دنیا ایک بڑی تباہی سے بچنے جا رہی ہے۔ 2 ہفتوں کا سیز فائر جس کے اوپر امریکہ اور ایران اتفاق رائے کر چکے۔ اسی موقع پر ہی صوفی صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں۔ تو یہ جو ان کی پیشن گوئی تھی یا دور اندیشی تھی وہ درست ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماضی کو مت دیکھ، حال کا استقبال کر۔ تو حال ہمارا اس وقت یہ ہے کہ ہمیں اکنالج کیا جا رہا ہے، واشنگٹن ڈی سی سے لے کے تہران تک، آسٹریلیا سے لے کے جرمنی تک، جاپان سے لے کر افریقہ، مصر سے لے کے ترکیہ تک، سعودی عرب سے لے کے اور دنیا کے کسی بھی اور ملک تک کوئی میڈیا ہاؤس، کوئی میڈیا چینل، کوئی اخبار، حتیٰ کہ بھارتی اور اسرائیلی، وہاں بھی لفظ پاکستان اور پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ زیر بحث آ رہی ہیں۔ تو یہ پہنچے ہوئے بزرگ تھے جن کا یہ فرمان بڑا حسب حال لگا، کیونکہ انہوں نے ایک اور موقع پر یہ بھی فرما رکھا ہے کہ کسی بھی انسان سے یا کسی بھی شخص سے مفہوم اس کا یہ ہے کہ کام لیا جاتا ہے، کام کیا نہیں جاتا۔ بس اللہ کی عطا ہوتی ہے، کام لے لیا جاتا ہے، جس کے سبب وہ سبب پیدا کرتا ہے اور پھر کام لے لیا جاتا ہے۔ یہ عطا کا جو معاملہ ہے یہ بھی بڑا عجب معاملہ ہے کہ اللہ کسے منتخب کرتا ہے اور کسے نہیں۔ ایک انسانیت کی جان بچائی ہے آپ نے، جس نے پوری ایک فرمان ہے کہ ایک انسانیت کی جان بچائی، اس نے پوری انسانیت گویا بچایا ہو۔ تو اس کا ثبوت یہاں ہے۔ لاکھوں کروڑوں زندگیاں جو ہیں وہ اسٹیک پہ تھیں، یعنی پوری تہذیب کو ملیا میٹ کرنے کی دھمکی تھی امریکی صدر کی جانب، اور ایک نہیں درجنوں ملک جو ہیں اس کی زد میں آ رہے تھے۔ بھائی کو بھائی سے لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پھر یہ سب کچھ ٹلا اور پاکستان کا جو مقام ہے وہ کھل کے آپ کے سامنے آیا۔ ٹو می بینگ اے جرنلسٹ اور بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، دس از اے میٹر آف شیئر پرائڈ۔ بڑے فخر کی بات ہے، پاکستان کا جھنڈا بلند ہوتا ہے، پاکستان کے مقام میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو میرے لیے بیسے پاکستانی، کیونکہ میں پہلے پاکستانی ہوں، پھر کوئی اور شخص ہوں یا کوئی اور ذات رکھتا ہوں یا کوئی اور شعبہ رکھتا ہوں یا کوئی اور سیاسی پسند ناپسند رکھتا ہوں، تو بیسے پاکستانی اٹس اے میٹر آف شیئر پرائڈ فار می۔ اور وہ پرائڈ ہم سب محسوس بھی کر رہے ہیں، بالخصوص جب دنیا اس کو اکنالج کر رہی ہے۔ اس صورتحال میں بھارت میں جو واویلا مچا ہے وہ لطف لینے سے تعلق رکھتا ہے۔ ناؤ دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ اسپوائلر کون ہو سکتا ہے اس پیس پروسیس میں، اور جمعے کو جب یہ میز سجے گی جس کی تصدیق ہو رہی ہے، اسلام آباد میں آ رہے ہیں امریکی اور ایرانی وفود۔ امریکہ کی جانب سے جے ڈی وینس جو نائب صدر ہیں، اسٹیو وٹکوف جو مشرق وسطیٰ میں نمائندہ خصوصی ہیں، اور جیرارڈ کشنر جو ان کے داماد ہیں وہ، اور یہاں ایران کی جانب سے جو اسپیکر ہیں ان کے باقر کالیباف صاحب اور جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی اور دیگر، ان کے آنے کی اطلاع ہے۔ 9 اور 10 تاریخ کو اس لیے اسلام آباد میں اسکولوں میں چھٹی کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ سو آل آئیز آن اسلام آباد ٹاکس ناؤ۔ پرائم منسٹر کی ریکویسٹ جس کو آنر کیا ٹرمپ نے اور ایران نے، اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے 10 اپریل کا۔ اس میں ایران کے 10 نکات ہیں، ٹرمپ کے 15 نکات ہیں۔ اس بیچ میں آپ دیکھیے کہ امریکی وزیر جنگ بھی سامنے آئے، چیسٹ تھمپنگ کہ ہم جیت گئے، ہم نے کمال کر دیا۔ ایران بھی کہنے میں حق بجانب ہے، لیکن یہ بات بہرحال اسٹیبلشڈ ہے کہ کئی گنا بڑی طاقت کو ایران نے 39 سے 40 دنوں کے اندر مجبور کیا ہے اپنی ول سے، اپنے ریزولو سے اور اپنے استحکام، اپنے عزم سے کہ گفتگو کی میز پر آیا جائے اور جنگ بندی ہو، جس میں ڈیفینیٹلی سب سے بڑا کریڈٹ پاکستان کو، سعودی عرب کو، ترکیہ کو، چائنا کو اور مصر کو جاتا ہے۔ اسپوائلرز پہ جب ہم بات کریں گے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ بھارتی وزیر خارجہ ان دنوں کہاں جا رہے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ اسرائیل کی جانب سے کیا شیطانی عمل جاری ہے، لبنان میں جنگ بندی نہیں کی جا رہی، بار بار وہاں پہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ تو ایسے ممالک، ایسے عناصر جو نہیں چاہیں گے کہ جنگ بندی ہو، جو چاہتے تھے کہ اس خطے میں 2 دوست ممالک آپس میں لڑیں، وہ سب سے بڑے اسپوائلرز ہیں۔ ادروائز جو پیس ٹیبل سجنا ہے اس میں بنیادی مفاہمت ہو چکی ہوتی ہے اور پھر فردر نیگوسیشن کی جاتی ہے۔